حمد و ثنا ہو تیری کون مکان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، میں ابرار الحق قاسمی، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے ویڈیوز ہم نے بنائے جس میں جنات کی حقیقت، جناتوں کے نام کیا کیا ہوتے ہیں، جنات کے حالات، اور اسی طرح جنات کی جو ہے شرکسی، بدماشی، یہ سب کے اوپر ہم نے بہت سارے ویڈیوز بنائے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ بھی اس سے مستفید ہوئے ہوں گے۔ تو ہمارے سامعین ہی میں سے ایک کا سوال ہمارے پاس آیا ہے، جو سوال لے کر کے ہم اپنے شیخ کے پاس آئے ہیں اس کا جواب سننے کے لیے، جس سے ہم بھی مستفید ہوں گے اور آپ لوگ بھی مستفید ہوں گے۔ تو چلیے ہم مفتی صاحب سے براہ راست مخاطب ہوتے ہیں اور حضرت کی خیریت پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ حضرت آپ کا بہت زیادہ میں ممنون ہوں اور مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی قیمتی وقت ہمارے نکالا اور ہمارے سامعین کے جواب دینے کے لیے آپ ہمارے ویڈیوز میں آئے ہیں، اور اس سے پہلے بھی بہت سارے ویڈیوز میں آپ آتے رہے ہیں، اور آپ نے بہت ہی اچھے انداز میں قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دیے ہیں۔ آج بھی امید کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح جواب دیں گے۔ تو ہمارے سامعین کا ایک سوال ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے، مزدوری کے بارے میں ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جنات کو ہم اپنا غلام بنا لیں، جنات کو اپنا مزدور بنا لیں، اس سے ہم فائدہ حاصل کریں، اس سے ہم کوئی کام وغیرہ لیں؟ کیا یہ ایسا ممکن ہے؟ لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ دوستو، مولانا کا سوال ہے، اور بھی بہت سارے لوگوں کے دلوں میں ایک بات آتی رہتی ہے، ہم سے بھی کئی لوگوں نے کئی بار سوال کیا کہ کیا جنات سے ہم کام لے سکتے ہیں، جنات کے اوپر اپنی حکمرانی کر سکتے ہیں، کیا جنات کو اپنے قبضہ میں کر سکتے ہیں؟ اس طرح کے ملے جلے سوالات کئی لوگوں نے کیا، اور مولانا نے بھی ابھی کیا ہے، کیا جنات سے کام لے سکتے ہیں یا نہیں، مزدوری کرا سکتے ہیں یا نہیں۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ اس کے کئی پہلو ہیں۔ سب سے پہلے ہم جس پہلو پر بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جنات کو کوئی شخص قبضہ میں نہیں کر سکتا۔ اگر جنات کو قبضہ کرنا ہوتا تو سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر ابن خطاب، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ان کو اپنا غلام بناتے، اپنا اس پر قبضہ کرتے، اس کو اپنے قبضے میں رکھتے۔ اسی طریقے سے ائمہ اربعہ، اسی طریقے سے محدثین، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی وغیرہ، اسی طریقے سے بزرگان دین، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ، بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، یہ لوگ جناتوں کو اپنے قبضہ میں کرتے، لیکن ان لوگوں نے جناتوں کو اپنے قبضے میں نہیں کیا۔ کچھ اس طرح کے عاملین ہیں جو یہ کہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ جنات، موکلات میرے قبضے میں ہیں۔ جی ایسا سننے میں آتا ہے۔ جنات، موکلات میرے قبضے میں ہیں، اور جنات اور موکلات پر میں قابو ہوں، اور موکل کو میں اپنے قبضے میں کر کے کام کراتا ہوں۔ تو سب سے بڑی بات ہے کہ یہ مخلوق جو ہے جنات، یہ کسی کے قبضے میں آنے والی مخلوق نہیں ہے۔
ہاں اس کی پھر الگ سے دو صورت ہے جو میں بتا رہا ہوں. قبضہ میں تو ہرگز نہیں آ سکتا. اور ہمارے جب صحابہ کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین، خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبضہ میں نہیں کیا، تو اور لوگ جو کہتے ہیں کہ معقلات میرے قبضے میں ہے، ہم نے جو ہے جناتوں کو قبضہ میں کیا ہے، تو یہ سراسر غلط ہے. پھر آگے ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ جنات، یہ مخلوق جو ہے، کچھ اللہ والے ہیں، کچھ بزرگان دین ہیں جو ان سے یہ جنات مانوس ہو جاتے ہیں، قریب ہو جاتے ہیں، ان کے دوست بن جاتے ہیں، ان کے رفیق ہو جاتے ہیں. جس طریقے سے بہت سارے آپ نے مخلوقات میں جانوروں کو بھی دیکھا ہوگا انسان سے مانوس ہو جاتے ہیں. جس طریقے سے آپ ایک معمولی سا لے لیں، ایک ہاتھی اتنا بڑا جانور ہے، انسان اس کو اپنے مانوس کرتا اپنی طرف، تو اس کو جس طرح اشارے پہ کرتا ہے ہوتا ہے، تو اس کو تو قبضے میں بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو قید بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن جنات ایک ایسی مخلوق ہے کہ اس کو قبضہ نہیں کیا جا سکتا. اس کو جو ہے کچھ حضرات اللہ کے ولی، اللہ کے دوست جو ہے، ان سے یہ مانوس ہو جاتے ہیں، ان سے یہ قریب ہو جاتے ہیں، اپنی دوستی بنا لیتے ہیں یہ جنات. تو ان کے دوست بن کر کے بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی طمع کے، بغیر کسی حرص کے جو ہے اللہ کے رضا کے لیے جو ہے یہ ان کا کام کرتے ہیں. جیسے دین کی تبلیغ کے لیے کام ہو، ہے نا، کسی اچھے بھلے کام کے لیے جو اللہ والے کے حکم پر یا اللہ والے کے اشارہ پر یہ کام کر دے، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس اللہ والے کے قبضے میں ہے یہ جنات، بلکہ ان سے ان کا لگاؤ ہے، والہانہ عقیدت ہے. اب آپ کا لگاؤ ہم سے ہو جائے اور میں آپ کو کہہ دوں ایک گلاس پانی پلا دینے کے لیے، تو آپ ہمارے غلام نہیں بن جائیں گے، بلکہ یہ آپ کی محبت ہوگی، آپ اپنی محبت میں ہمیں پانی پلا رہے. تو پتہ یہ چلا کہ جنات اور یہ جو ہے جو شیاطین یہ کسی کے قبضے میں نہیں ہوتے. کچھ اللہ والے ہیں، اور جو مسلم جن ہیں، مسلمان جن ہیں، یہ جا کے اللہ والے سے انسیت بنا لیتے ہیں، قرب بنا لیتے ہیں، تو اس کی بات مان لیتے ہیں. اب دوسرے پہلو کو سمجھنا ہے. کچھ جو ہے غلط قسم کے عاملین ہے نا، جو سفلی عمل جاننے والے ہوں، جادوگر ہوں، وہ بھی جو ہے اس طرح کے جو ہے مخلوقات سے کام لیتے ہیں، شیاطین سے کام لیتے ہیں. تو وہ کس طرح لیتے ہیں؟ کیا ان کے بھی یہ دوست ہو جاتے ہیں؟ ہاں، تو وہ کفر اور شرک کر کے، گناہ کر کے شیاطین کو اپنی طرف مائل کر لیتے ہیں، شیاطین سے اپنی دوستی کر لیتے ہیں. جو کافر شیاطین جنات ہیں ان سے اپنی دوستی، اپنا سانٹھ گانٹھ بنا کر کے اپنا وہ کام کرتے ہیں. اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں کہ جو اللہ کے ولی ہیں، جو نیک لوگ ہیں، ان سے جنات کیسے قریب ہوتے ہیں، ان کے کیسے قریب آتے ہیں یہ پاک جنات. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند صحابہ کرام کو کسی غزوے پہ بھیجا، اور وہ غزوہ، وہ جو جنگ جو ہے فتح یاب ہوا. اس کی خبر آ کر کے ایک جنات نے آ کر کے دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ شخص جو آیا تھا خبر دینے کے لیے، وہ اس کی شکل و صورت کیسی تھی؟ تو صحابہ نے بتایا کہ اس کی شکل ایسی تھی، ایسی تھی، ایسی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے ابو الحیشم جو ہے یہ جنات تھا. انشاءاللہ العزیز ہمارا انسان بھی آ کر کے ہمیں فتح یابی کی خبر دے گا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے حضرت عمر ابن خطاب کے ہی زمانے میں یہ کافر جنات نے ایک مسلم جنات کو قید کر لیا تھا. تو مسلم جنات نے اس سے لڑائی کر کے کافر جنات کو قید سے چھڑایا تھا. تو نیک لوگوں کے سے انسیت بنا کر کے، قرب بنا کر کے، محبت کر کے یہ جنات ان کا کام کر دیتے ہیں. اور یہ جو سفلی قسم کے لوگ ہیں، جادوگر لوگ ہیں، یہ کفر اور شرک کر کے ان سے سانٹھ گانٹھ بنا کر کے
یہ کام کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے نیک کام کرانا، فی سبیل اللہ کام کرانا یہ جائز ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہے جو ناجائز ہے، جو یہ سفلی لوگ گندے قسم کے عاملین کرواتے ہیں، یہ بالکل سراسر ناجائز ہے۔ وہ کیا کرواتے ہیں؟ وہ کرواتے ہیں کیا کہ آسمان کی کوئی خبر لایا اور لا کر کے اس سے کنفسکی کیا اور آگے کو بتا دیا کہ دیکھو یہ چیزیں ہیں، تو سوچ لیتا ہے کہ بہت بڑا اللہ والا ہے، بہت بڑا بزرگ ہے، اس نے غیب کی بات، اس نے جو ہے آسمان کی بات، آسمان کی بات کو منگوا کر کے جناتوں کے ذریعے سے بتانا یہ ناجائز ہے۔ یہ سفلی لوگ جو گندے قسم کے جو ہے کفر اور شرک کر کے جو ہے ان چیزوں کو جو اپنے قبضے میں اپنے سانٹھ گانٹھ بنا کر کے رکھتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اپنے منصب کو، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے پرچار کے لیے، اپنے منصب اور اپنے عہدہ کے لیے جو ہے پرچار کرواتے ہیں کہ جا کر کے تم لوگوں میں پرچار کرو، لوگوں کو بتاؤ اور لوگوں کو کہو، تو اس طرح کی چیزیں جو ہے یہ بھی ناجائز ہے۔ پھر اسی طریقے سے ہے کہ خزانہ، زمین میں کہاں خزانہ ہے، کیا ہے، نہیں ہے، تو ان خزانوں کو بھی یہ جو گندے قسم کے جو عاملین ہیں، یہ خبیث قسم کے جنات شیاطین کو اپنے سانٹھ گانٹھ بنا کر کے کفر شرک کر کے وہ خزانے کو تلاش کرواتے ہیں کہ خزانہ کہاں ہے، اور خزانہ مل جائے تو اس کی حفاظت کے لیے معمور کرتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے۔ پھر اسی طریقے سے کوئی چیز گم ہو گئی تو اس کو تلاش کرواتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے۔ پھر اسی طریقے سے شرک کرواتے ہیں کہ جاؤ وہ مسلم ہے، وہ اللہ کو ایک ماننے والا ہے، جاؤ اس کے دل میں ایسی ایسی بات ڈالو کہ وہ شرک کرنے لگے، معبودان باطل کی پوجا کرنے لگے، معبودان باطل کو ماننے لگے۔ پھر اسی طریقے سے چوری کرواتا ہے کہ جاؤ فلاں کے گھر میں سونا رکھا ہوا، پیسہ رکھا ہوا، زیورات رکھا ہوا، جا کر کے چوری کر کے لے آؤ۔ اسی طرح کسی کو قتل بھی کروا دیتا ہے کہ ناپاک جو ہے عاملین جو ہوتے ہیں، گندے قسم کے شیاطین، خبیث اور جناتوں کو سانٹھ گانٹھ بنا کر کے کفر شرک کر کے اپنے جو حامی مددگار بنا کر کے بھیجتا ہے کہ جاؤ بھائی فلاں شخص کے پاس جاؤ، بھائی ابرار کے پاس جاؤ، یہ بڑا خوشحال ہے، اس کا گھر اچھا ہے، بڑا اچھا کھانا پینا کھا رہا ہے، جاؤ اس کے ساتھ جو ہے جا کر کے تم اس کو پریشان کرو، اور وہ آ کر کے پریشان کرتا ہے، اور کبھی کبھی مولانا پریشان کر کے اس کو ختم بھی کر دیتا ہے، قتل بھی کر دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے چوری، آسمان کی خبروں کو چورانا، اور اسی طریقے سے منصب کے لیے جو ہے پرچار کرانا، اور اسی طرح خزانہ، گم شدہ چیز، اور اسی طریقے سے شرک کرانا، چوری کرانا، قتل کرانا، یہ جو گندے قسم کے عاملین ہیں جو شیاطین جنات سے سانٹھ گانٹھ کرا کے کراتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ تو دو لفظوں میں خلاصہ یہی ہے کہ جنات کو کوئی قبضہ میں نہیں کر سکتا۔ تو پہلے نمبر پر جو اللہ کے ولی ہیں وہ ان سے عقیدت میں آ کر کے مل جاتے ہیں اور ان کا کام کر دیتے ہیں، اور دوسرے جو ہے ناپاک قسم کے گندے عاملین جو ہیں وہ ان سے کفر اور شرک کر کے اپنے قبضے میں کر کے ان سے کام کراتے ہیں۔ تو جو گندے قسم کے عاملین ہیں یہ ناجائز ہے۔ ماشاءاللہ، ابھی آپ نے بہت ہی مفصل جواب دیا، اور اس میں کئی صحابہ کرام کا بھی آپ نے واقعات کا ذکر کیا کہ کس طرح ان کا مدد کیا۔ تو گویا ایک خلاصہ یہ ہوا کہ جنات اور شیاطین وغیرہ کسی کا غلام، کسی کا قبضے میں نہیں آ سکتا ہے، بلکہ لوگوں کے ساتھ ان کی انسیت ہو جاتی ہے، دوستی ہو جاتی ہے، اس بنا پر وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ اور اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو گندے لوگ ہیں اور باطل لوگ ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ منسیت ہوتا ہے شرک و بدعات میں، تو وہ اس کے ساتھ ہیلپ کرتا ہے، ان کا مدد کرتا ہے۔ تو مفتی صاحب یہ تو آپ کا بہت بہترین جواب تھا، اور اس کے بعد ایک اور میرے ناظرین کا اور ہمارے دیکھنے والوں کا ایک سوال آیا ہے کہ کیا جنات کے اثرات سے گھبراہٹ اور بے چینی وغیرہ بھی ہوتا ہے لوگوں کے اندر؟ یہ پوچھنا میرے ایک سامعین کا، وہ ان کا ذرا جواب دیں گے۔ دیکھیے، جب جنات اور شیاطین انسان کے اوپر حاوی ہوتا ہے نا، تو میں بتایا تھا نا کہ کمر سے اوپر اپنا مقام بناتا ہے، تو سب سے پہلے دماغ پہ حاضر ہوتا ہے یہاں، اور پچھلے حصے میں دماغ ہے، اس پہ حاوی ہوتا ہے۔ حاوی ہونے کے بعد وہ کوئی خطرناک جو ہے اس کے دماغ میں سوچ ڈالتا ہے، جس طریقے سے مثال کے طور پہ موبائل میں واٹس ایپ پہ آپ کسی گروپ میں جڑے ہوئے ہو، تو گروپ میں آپ کے مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہے نا، مختلف قسم کے، سب لوگ آپ کے سوچ سے ملے ہوئے نہیں ہوتے، مختلف قسم کے لوگ ہوتے۔
اور اب کسی نے کوئی ایسا ویڈیو بھیجا جس میں مار کاٹ، کسی کے میت کی خبر یا کسی مردہ لاش کی تصویر کو اس میں بھیج دیا۔ اب کیا ہے، آپ کے اوپر ہے کہ اب گروپ میں آپ نے دیکھا وہ ویڈیو، اب اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے، آپ کی مرضی ہے۔ اگر ڈاؤن لوڈ کریں گے تو وہ ڈاؤن لوڈ ہوگا اور آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے، اور اگر ڈاؤن لوڈ نہیں کریں گے تو وہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ نہیں ہوگا۔ اور اگر ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور وہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں تو خطرناک ویڈیو ہے، آپ ڈر جائیں گے۔ اسی طریقے سے یہ دماغ پہ حاضر ہوتا ہے، اور آپ کی زندگی میں جو بیتی ہوئی خطرناک باتیں ہوتی ہیں یا جو ڈراؤنی چیزیں ہوتی ہیں، جو آپ کی بیت گئی ہے باتیں، جو آپ کے مستقبل میں کوئی بڑا حادثہ ہوا، جس حادثہ نے آپ کو مزمحل کر رکھا، آپ کو پریشان کر رکھا، وہ حادثہ نے وہ آپ کے دماغ پہ حاضر کر کے اس حادثہ کی طرف آپ کے دماغ کو لے جاتا ہے۔ آپ سوچتے نہیں چلو وہ ہٹ گیا۔ جس طرح ویڈیو کو کبھی آپ دیکھتے رہے، ارے خراب ویڈیو، اس کو نگلیکٹ کر دیتے، اس کو آپ اوپن ہی نہیں کرتے، کھولتے ہی ڈاؤن لوڈ ہی نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے یہ بھی جو ہے آپ دماغ میں سوچیں گے، دور وہ بات کو ہم نہیں سوچیں گے، اگر وہ سوچتے ہیں تو مجھے ٹینشن ہوتا ہے، لیکن یہ بار بار آپ کے دماغ کو وہی نہیں، وہ تمہارے ساتھ ہوا تھا حادثہ۔ تو اس طرح سے غلط بات، جیسے کہ آپ مثال کے طور پہ آپ کہیں جا رہے تھے سفر میں، اور کسی بڑے جو ہے گاڑی کے حادثہ کو آپ نے دیکھا یا کسی ایکسیڈنٹ کو دیکھا، جو ایکسیڈنٹ آپ کو مہینوں پریشان آپ کی نگاہوں میں گھومتا رہا، تو وہ حاضر ہو کر کے دماغ پر حاوی ہو کر کے اسی طرف آپ کو لے جائے۔ جب یہ چیزیں ہوتی ہے تو انسان کو پھر وہ بار بار دماغ میں نگیٹو تھاٹس، اسی تھاٹس کے بارے میں انسان سوچتا ہے، تو انسان کو گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، بے چینی ہونے لگتی ہے، اس کا پلپیٹیشن بڑھ جاتا ہے، اور وہی ساری چیزیں سوچ کر کے ہارٹ بیٹ بڑھ کر کے جو بی پی بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، پینک اٹیک اسے جو کہتے ہیں وہ آ جاتا ہے۔ تو وہ دماغ پہ حاوی ہو کر کے نگیٹو سوچ لاتا ہے، یا کسی کے بارے میں کہ کوئی بیمار ہوا فوراً مر گیا، تو وہ دماغ میں وہ سوچ اس کے دماغ میں ڈالتا ہے کہ دیکھ وہ تیرے عمر کا تھا، یا تیرے اس کا تھا، تیرے ساتھ کھیلتا تھا، تیرے ساتھ کھاتا پیتا تھا، وہ اچانک اس کے سر میں درد ہوا مر گیا، تو اب اس کے سر میں بھی اب حاوی ہوا اور اس کے سر میں بھی تھوڑا سا درد ہوا، تو اپنے درد کو لے کر کے پریشان رہے گا، اور وہی تھاٹس اس کے دماغ میں آتا رہے گا۔ جب وہی تھاٹس آئے گا تو اس کو گھبراہٹ بے چینی بڑھے گی۔ تو جب اس طرح کی چیزیں آئے تو اس کو نظر انداز کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ صرف جو ہے شیاطین جنات جو ہیں یہ انسانوں کے کھلے دشمن ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے، اللہ سے توبہ و استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اور مولانا جہاں تک ہو سکے انسان کو اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا اور اللہ کی طرف لو لگانے کی ضرورت ہے، اور ان چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں تمام لوگوں کو اس سے محفوظ رکھے، بس یہ دعا کرتے رہنا۔ جی ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی عمدہ انداز میں جواب دیا، کیونکہ جب کسی انسان کے اصل جگہ پہ حاوی ہو جائے، دماغ پہ ہی حاوی ہو جائے، یا اس کو طرح طرح خیالات ڈالا جائے، تو ظاہر آدمی پریشان ہوگا، بے چین ہوگا۔ تو اسی وجہ سے لوگ بہت سارے پریشان رہتے ہیں، تو اسے چاہیے کہ وہ دین کی طرف آئے، نماز روزہ کی پابندی کرے، تاکہ وہ اس سے بچے رہے۔ دیکھا سامعین، ابھی آپ نے، ہمارے مفتی صاحب نے آپ کے سوالات کے جواب دیے، اور یہ بہت ہی مفصل اور بہت سارے حوالات کے ساتھ انہوں نے جواب دیا۔ تو امید ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور سامعین آپ میں سے اگر کسی کے ساتھ اس طرح کی پریشانیاں لاحق ہے کہ آپ کے اوپر جنات، جادو، اسی طرح نظر بد وغیرہ کا سایہ ہے، یا یہ کہ آپ کے کاروبار میں اس طرح رکاوٹ ہے کہ کوئی آپ کے کاروبار چل نہیں رہا ہے، آپ کو کام کرنے میں دل نہیں لگ رہا ہے، تو اس کے لیے ہمارے ویڈیو میں نمبر ہوتا ہے، اس پہ آپ ہمیں کال کریں، اور آپ کو انشاءاللہ فی سبیل اللہ بہت ہی بہترین مشورہ دیا جائے گا، جس سے آپ مستفید ہوں گے اور آپ مطمئن ہوں گے۔ تو آپ ہمیں کال کریں اور ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ہمارے مفتی صاحب ان کا جواب دیں گے۔ اور اگر آپ کو کوئی سوالات آپ کے ذہن میں ہے تو آپ کمنٹ باکس میں لکھیں، اس کا بھی جواب ہم آپ کو دیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی بس، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کے عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔